بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو کیا سنت پڑھنا چاہیے یا باجماعت شامل ہو جانا چاہیے؟ جب جماعت کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو اسی وقت آپ نماز کیا ہے توڑ دیں۔ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے تو جس نماز کے لیے اقامت کہی جاتی ہے اس نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے۔ تشہد میں ہے، جلدی سے آپ مقدار تشہد اگر تحیات پڑھ لی ہیں سلام پھیر دیجیے، بقیہ علاوہ جس حال میں بھی ہیں آپ نماز کو کیا ہے آپ توڑ دیجیے۔ حدیث کی روشنی میں یہی صحیح ہے۔ عورتوں کے لیے بہتر ہے گھر میں نماز ادا کریں، لیکن عیدین اور جمعہ کی مسجد عیدین اور جمعہ مسجد میں ہوتی ہیں، رہنمائی کریں۔ عیدین کی نماز کے لیے بخاری شریف کی مسلم شریف میں خاص وضاحت ہے کہ عورتوں کو نکالنے کا ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں باپردہ عورتوں کو بالغہ عورتوں کو باپردہ یعنی جو گھر سے باہر نکلنا نہیں چاہتی ہیں ان کو، اور حائضہ عورتوں کو بھی عید کی نماز کے لیے نکلنے کا حکم دیا ہے۔ عید اور بقرعید کی نماز پڑھنے کی جتنی تاکید عورتوں کے لیے آئی ہے مردوں کے لیے نہیں آئی، یہ بھی سمجھ لیجیے۔ اب حائضہ عورت کیا کرے؟ نماز نہیں پڑھے گی لیکن دعاؤں میں شامل رہیں گی، دعاؤں میں خیر خیریت میں شامل رہیں گی، اتنی اہمیت ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ جمعہ ہے دروس میں، وہ جمعہ ہو کہ عام نماز ہو، جب فرض نماز جو کہ فرض عین ہے، فرض عین جب عورتوں کے لیے مسجد میں آنا ہے تو جمعہ تو فرض کفایہ ہے، جب فرض عین میں آ سکتی ہے تو بدرجہ اولیٰ جمعہ کی نماز ان کے لیے کیا آنا جائز ہے، جہاں پر دروس کا معاملہ ہے۔ اور فتنوں کے اس دور میں جہاں پر ہر وقت جہاں برائیاں ہی برائیاں ہوں، اللہ کے گھروں کو مسجد عورتوں کے لیے بھی کیا ہے اس اللہ کے گھروں میں کیا ہے عورتوں کے لیے جگہ چھوڑیے، انہیں دین سکھائیے، انہیں کیا ہے دین کی ضرورت ہے۔ تو حدیث کی روشنی میں اس میں واضح ہے، چاہے عید کا معاملہ ہو کہ جمعہ کا معاملہ ہو۔ جمعہ کے خطبہ کے دوران آنے والے شخص بیٹھ جائے کیونکہ خطبہ شروع ہو گیا، یا پہلے سنت پڑھے؟ خطبہ کے دوران آ رہے ہیں تو 2 رکعت پڑھیں، اس کے بعد سے بیٹھ جائیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، ایک شخص آتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں قم فصلی رکعتین ثم اجلس، کہ کھڑے ہو جائیے 2 رکعت پڑھیے اس کے بعد سے بیٹھ جائیے۔ خطبہ سے پہلے 2 رکعت بلا تعداد جتنا چاہے پڑھیں، لیکن خطبہ شروع ہو گیا ہے تو 2 رکعت پڑھ کے کیا ہے بیٹھیں تحیۃ المسجد۔ نماز میں وسوسہ دور کرنے کے مسائل حدیث کی روشنی میں وضاحت کریں۔ نماز میں وسوسہ، صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو قرآن بھی مشابہ کا شکار ہو جاتا ہے، میری نماز بھی مشابہ کا شکار ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ذاک شیطان یقال له خنزب، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نماز میں جو شیطان بہکاتا ہے اس کا نام خنزب ہے۔ اور جب فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ، جب آپ کو احساس ہو، نماز میں شک ہو، نماز میں ادھر ادھر خیال آئے تو فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ وَاخْفِضْ عَلَىٰ يَسَارِكَ ثَلَاثًا، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے اور بائیں طرف 3 مرتبہ تھوکیے۔ تھوک نکالنی نہیں ہے، تھو کیجئے، دوسرے کو پریشان نہیں کرنا ہے اس طرح سے۔ اسی طرح سے نماز میں خشوع خضوع کو باقی رکھنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ بھی کیا ہے کہ اذکر الموت فی صلاتک، حدیث میں ہے کہ نماز میں موت کو یاد کرو، شاید یہ میری زندگی کا آخری نماز ہو۔ اسی طرح سے جو نماز میں آپ صرف فاتحہ ہے کہ چھوٹی صورتیں ہیں ان کے معنی یاد کیجئے، وہ نماز میں ذہن میں رہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ اسی طرح سے جو تشہد میں جو دعائیں ہیں ان کے معنی یاد کیجئے۔ اسی طرح سے نماز میں احساس ہو کہ میں گویا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یا پھر یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ایسے اصول ہیں جن کی بنیاد پر نماز کے خشوع خضوع میں آپ کیا ہے اضافہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے نماز سے پہلے کی جو سنتیں ہیں ان کی پابندی کیجیے۔ جب نماز سے پہلے کی سنتوں کی پابندی کریں گے تو فرض کے خشوع خضوع میں اضافہ ہوگا۔ آدمی جلدی دکان سے بھاگے گھر سے بھاگے آئے ہوئے ہیں، دوڑے کیا ہے نماز میں کھڑے ہو گئے، اب جو چھوڑ کے آئے ہیں خیال وہیں پر ہے۔ یہ سب نقصانات ہیں۔ تو جب فرض نماز سے پہلے کی جو سنتیں ہیں ان کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ کیا ہے خشوع خضوع میں اضافہ ہوگا اور فائدہ ہوگا۔ جمعہ کے خطبے کے بارے میں اردو یا عربی زبان میں کیا حکم ہے؟ اکثر جمعہ میں پہلے امام صاحب تقریر کرتے ہیں اور پھر جمعہ کا خطبہ شروع ہوتا ہے، اس طرح سے خطبہ ہوگا یا شریعت کے اعتبار سے؟ شرع یہ ہے کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه،
سورہ ابراہیم کی آیت ہے کہ ہم نے ہر رسول کو ان کی قوم کے زبان میں بھیجا ہے، قوم کے زبان میں بھیجا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا وَيُذَكِّرُ النَّاسَ، لوگوں کو نصیحت کرتے تھے۔ اگر ہم اردو بولنے والوں میں عربی ہی بولیں تو نصیحت ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابی کو عبرانی زبان سیکھنے کا حکم دیا تھا۔ تو خطبہ حاجہ جو ہے جو پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد جو دروس ہوں، جو پیغامات ہوں، جو سبق ہوں، وہ کیا ہے؟ اردو میں، جو جس زبان میں ہو، اردو بولتے ہیں اردو زبان میں ہو، عربی بولتے ہیں عربی زبان میں، بنگلہ بولتے ہیں بنگلہ زبان میں۔ یہ بالکل کیا ہے؟ احادیث سے ثابت ہے۔ خطبہ جمعہ کے خطبے کا مقصد ہی کیا ہے؟ نصیحت حاصل کرنا، اور اگر ان کی زبان میں خطبہ نہیں دیں گے تو نصیحت تو کیا ہے؟ خطبہ بے فائدہ ہے۔ عقیقہ میں لڑکے کی طرف سے 2 جانور ہو مگر انتظام نہ ہو پر ایک جانور ذبح کر کے دوسرے بعد میں کر سکتے ہیں کیا؟ اور دوسرا سوال کہ اسی تعلق سے ہے کہ عقیقہ کو شادی میں شامل کر سکتے ہیں کیا؟ اور کیا اس میں نیوتا لے سکتے ہیں کیا؟ عقیقہ کہ لڑکے کی طرف سے کبشین ہے اور لڑکی کی طرف سے کیا ہے؟ کہ ایک جانور ہے۔ تو اگر ایک، چاہے اس میں نر ہو یا مادہ، ضروری نہیں ہے کہ ہم عقیقہ میں خصی ہی کریں، بکری دے سکتے ہیں۔ لوگ بلا وجہ مشقت میں آ کر کے ایک ہی خصی کے لیے رقم ہے، کیا کریں؟ بسا اوقات ایک خصی کی جو رقم ہوتی ہے اس سے ہم 2 بکری آرام سے خرید سکتے ہیں۔ تو یہ آپشن نکالیے، اگر ہمارے پاس ایک ہی خصی کی رقم ہے تو کیا کریں؟ اس کے بدلے ہم بکری لے لیں۔ اس پر بھی نہیں ہے کہ ایک ہی بکری کی رقم ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنے طاقت کے مطابق اللہ سے ڈریے۔ 7واں دن کی جو فضیلت ہے وہ فضیلت کسی اور میں نہیں ہے۔ 7واں دن عقیقہ کر دیجئے، ایک ہی جانور سے ہی، بعد میں جب اللہ تعالیٰ طاقت دے تو اس کو کر دیجئے۔ اسی طرح سے جو سوال کیا گیا ہے کہ جانور عقیقہ کو شادی میں شامل کر سکتے ہیں، شادی الگ سنت ہے، عقیقہ الگ سنت ہے۔ شادی میں گوشت کھلانا، گوشت کا ولیمہ ضروری نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ستو سے ولیمہ کیا ہے، سریس سے ولیمہ کیا ہے۔ لہٰذا ولیمہ کے لیے یا پھر اپنے چاہنے والے کو یہ دکھانے کے لیے کہ ہم نے مٹن کھلایا ہے اور اندر سے کیا ہے یہ تو عقیقہ کیا ہے، غلط ہے، یہ خلاف سنت عمل ہے۔ اور شادی کے لیے عقیقہ کو ٹالنا یہ خلاف سنت عمل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ توفیق دے فوراً کیا کیجئے؟ عقیقہ کیجئے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میراث کے معاملے میں جو ہے ہماری قوم جو ہے بہت پیچھے ہے، اور اس کے بارے میں کلیئر نہیں ہوتا کتنا جو ہے اس کا سینٹر بنانا چاہیے۔ لوگ جو ہے اس سے زیادہ جہیز کے نام پر لے دیتے ہیں، جہیز کے نام پر اس سے زیادہ لوگ لے دیتے ہیں، لیکن میراث جو ہے لڑکیوں کا وہ نہیں دیتے ہیں، جو کہ قیامت سے وہ لوگ غریبان پکڑے گی۔ یہ کہاں تک صحیح ہے؟ یقیناً یہ اہم سوال ہے اور بڑا ہی اہم معاملہ ہے۔ میراث لڑکیوں کو نہ دینا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ نماز کا مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، لیکن میراث کا مسئلہ خود اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ کتنا اہم معاملہ میراث کا ہے۔ علماء کرام موجود ہیں، قرآن میں ہے نماز پڑھو، کیسے پڑھو؟ احادیث۔ لیکن میراث کا مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن ہی میں بیان کر دیا ہے کہ لڑکا ہو تو 2 حصہ، لڑکی ہو تو 1 حصہ۔ جس طرح سے اگر کوئی شخص لڑکے کو میراث نہ دے، میراث میں حصہ نہ دے تو مجرم ہوتا ہے، اتنا ہی مجرم لڑکی کو حصہ نہ دینے سے ہوتا ہے۔ اور یہ حقوق العباد میں سے ہے، حقوق العباد بندوں کے حقوق میں سے ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ لوگ نماز، روزہ، حج لے کر کے، زکوٰۃ لے کر کے آئیں گے۔ حدیث مفلس جنہیں کہا جاتا ہے، خوش ہوگا کہ اب تو میں جنت میں جاؤں گا۔ ایک شخص آئے گا کہ اکل مال ھذا، اے اللہ اس نے میرا مال کھا لیا تھا۔ ذرا بتائیے کہ اگر بیٹی قیامت کے دن آ جائے اور باپ سے کہے، بھائی سے کہے کہ اللہ اکل مال ھذا، اس نے میرا مال کھا لیا تھا، کیا جواب ہوگا؟ فیوتا ھذا من حسناتہ وھذا من حسناتی، آپ کی نماز، آپ کے روزے اور نمازوں اور حج وغیرہ کی نیکیاں اٹھا کر کے آپ کی بیٹی اور آپ کی بہن کو دے دی جائیں گی۔ تو میراث کا حصہ، یہ جو میراث ہے یہ اللہ نے تقسیم کیا ہے۔ لہٰذا بہت سارے باپ بھی غلطی کرتے ہیں، بہت سارے بھائی بھی غلطی کرتے ہیں، یہ حق انہیں دینا ہے، اللہ نے تقسیم کر دیا ہے۔ لڑکے کو ڈبل ملے گا تو لڑکی کو سنگل ملے گا، یہ اللہ کی طرف سے تقسیم ہے، لہذا انہیں پورا حق ہے۔ جہیز کے نام پر کہ یہ بیٹی جو کچھ ہے میں نے تمہیں دے دیا ہے، اسے میراثی کیا ہے سمجھ لینا، یہ غلط ہے۔ بھئی شادی کرنا وہ آپ کی ذمہ داری ہے، وہ آپ کے حقوق میں سے ہیں، لیکن جہیز کے نام پر کچھ چیزوں کے نام پر بسا اوقات تو
اتنا بیٹیوں کو ڈرایا گیا میراث کے تعلق سے کہ اگر میں میراث مانگوں گی تو میرا مائکہ بند ہو جائے گا. اس طرح منہ بنایا جاتا ہے. ڈر کے مارے لڑکی کیا کہتی ہے مجھے نہیں چاہیے، غلط ہے. اگر وہ خوف کے مارے کہہ دے کہ مجھے نہیں چاہیے پھر بھی آپ اس کے حصے دار نہیں ہیں. تو میراث کا معاملہ بڑا ہی اہم ہے اور ایک اہم موضوع ہے. لہٰذا جو مسلمان ہیں، جو ایمان والے ہیں، جس طرح سے اور حقوق کو ادا کرتے ہیں اور خاص کر کے مالی حقوق جس طرح اپنے بچوں میں دیتے ہیں، تو یہ جائیداد اور مالی حقوق اسی طرح جو حصہ اللہ نے دیا ہے اپنے بیٹیوں کو، اپنے بہنوں کو دیں. وعلیکم السلام. میراث کب دیا جائے گا اور کون دے گا؟ وراثت اصل میں وراثت کہتے ہی ہیں وفات کے بعد جو جائیداد تقسیم ہو اس کو وراثت کہتے ہیں. تو والد کے وفات کے بعد، والدہ کی وفات کے بعد جو ان کی جائیداد ہیں زمین کی شکل میں، رقم کی شکل میں، تو قرضہ وغیرہ، تو قرض کی ادائیگی کے بعد جو حصہ بچتا ہے اس کو کیا تقسیم کر دینا اس طرح سے کہ لڑکے کو 2 حصہ ملے اور لڑکی کو 1 حصہ ملے. تو میراث کہتے ہی ہیں جو وفات کے بعد کیا ہے ملے. وہ کون دے گا؟ لڑکی کے بھائی نہیں دیں گے. والد صاحب کا تو انتقال ہو گیا ہے، اب وہ خود تقسیم کر لینا. ان میں سے جو آپ گھر میں جو بھائی جو ذمہ دار ہوں گے خود تقسیم کر لینا. جی، گنہگار کون ہوگا؟ بھائی نہیں دیتے ہیں. جو رکاوٹ بنیں گے وہ گنہگار ہیں. بہن مانگے گی تو بھائی دیں گے. ہاں، لیکن اگر ماں باپ کو اس میں سے جو ہوگا کہ ماں باپ نہیں دیے. ہاں میرے بھائی، وراثت کہتے ہی ہیں ماں کے یا پھر باپ کے وفات کے بعد جو مال تقسیم ہو. وراثت جو تقسیم کی جائے گی وہ تو حکومت کی جانب سے تقسیم کرتی ہے. یعنی وراثت جو اس کے بعد جو مال بچے گا مرنے والے کے بعد جو مال ہوگا اس کو کون تقسیم کرائے گا؟ پہلے حکومت جائے گی، حکومت کے لوگ ہوں گے وہاں پر آ کر کے جو اس کے پاس یعنی جو ادھار ہوگا، قرض ہوگا، اس پیسے سے قرض کی ادائیگی کرائے گی، پھر اس کے بعد تقسیم کرے گی. لیکن ہم ایسے جگہوں پر رہتے ہیں جہاں پر اسلامی حکومت نہیں ہے، نہ خلیفہ کوئی ہے، تو ہمارے مال کو کون تقسیم کرائے گا؟ میرے بھائی، وراثت کے مال کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے. وراثت کے مال کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر ایسا ہوگا تو کہیں گے اب آج خلیفہ نہیں ہے تو نماز بھی نہ پڑھیں. لوگ جب خلیفہ نماز پڑھاتے تھے ہم نماز پڑھتے تھے، ایسا نہیں. وراثت کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے. والد کے انتقال کے بعد، والدہ کے انتقال کے بعد جو گھر کے گارجن ہیں، جن میں یا پھر جو قوام ہیں، جو ذمہ داران ہیں، وراثت کی جب تقسیم ہو تو ساروں کے حقوق کا خیال رکھے. ان میں جو آڑے آئے وہی کیا ہے وہ ذمہ دار ہوگا، وہی گنہگار ہوگا.